بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 29 نومبر سن 2021 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 479 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 7 کے بقیہ سوالات شیخ محترم۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ وضو کے بعد بچا ہوا پانی پینا سنت ہے؟ کچھ لوگ جو ایسا ضروری سمجھ کر یہ عمل کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے کچھ شفایابی ملتی ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اس سے شفایابی کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے جس پر اعتماد کی بنیاد پر یہ کہا جائے۔ البتہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ بھی کتاب الوضو میں نہیں ہے، کتاب الاشربہ میں ہمارے خیال سے ہے، کہ اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگایا اور پانی وضو کر لینے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے پیا اور کہا کہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر کے پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں، اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ آپ نے ایسا ہی کیا جیسے میں نے کیا، ایسے آپ نے بھی کیا ہے۔ تو اس حدیث کے ظاہر سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وضو کے بچا ہوا پانی پیا جا سکتا ہے۔ آیا کیا یہ سنت اور استحباب کا مقام لے گا یا جواز کا؟ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وضو کی سنت میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان کیا ہے وہ اس لیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا ناپسند ہے، جیسے خود انہوں نے بات ذکر کی ہے۔ اور یہی بات دیکھیں کہ حضرت عثمان اور دوسرے لوگوں نے، جن لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ بتایا ہے، ان میں سے کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی کھڑے ہو کر کے پیا ہو۔ تو علی کل حال اس سلسلے میں اہل علم کے نزدیک اختلاف ہے۔ بعض علماء نے بچے ہوئے پانی پینے کو مستحب قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے بچے ہوئے پانی کو مستحب نے صرف جائز قرار دیا ہے، اگر کوئی پینا چاہے اور ضرورت مند ہے تو پی سکتا ہے۔ تو اس سے اس بات کا پتہ تو چلتا ہے کہ ہاں، وضو کے بعد کھڑے ہو کر کے جو بچا ہوا پانی پیا جا سکتا ہے، چاہے جواز کے طور پر ہو یا استحباب کے طور پر ہو، لیکن وجوب کے طور پر ہو، ہے کہ نہیں، یا اسے بہت سی بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا جائے، ہر بات اس سے اس پر دلیل نہیں ملتی ہے۔ واللہ اعلم۔ جو علماء کرام مستحب کہتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان کہ پیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے کہ نہیں، ظاہر بات یہ ایسا عمل ہے عادت کا جو ایک عبادت سے منسلک ہے، تو اب گویا کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہوگی، ایک عبادت کے ایک حصے کی ہوگی، یہ اصل میں دلیل ہے۔ اور اہل علم اصولین کے درجے ایک بہت بڑا اختلاف چلا آ رہا ہے کہ عادت کے درمیان، عبادت کے درمیان اگر کوئی عادت کا کام کیا جائے تو یا وہ سنت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ظاہر بات یہاں چھیڑنے کا نہیں ہے۔ تو جن علماء نے ظاہر پر دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ مستحب ہے اور سنت ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ گرم پانی سنک یا واش بیسن میں پھینکنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے تاکہ جنات وغیرہ کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ واللہ عالم، میرے علم میں کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ واللہ عالم، جس کے پاس ہو وہ ذرا بتا دے، لیکن میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص کو ہمارا سلام کہنا، تو اس کے سلام کو پہنچانے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیے، سلام کے پہنچانے کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے یہی کہ فلاں نے جو ہے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ سنن ابو داود میں ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے، میرے والد نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک وعلی ابیک السلام، علیک وعلی ابیک السلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عائشہ، حضرت جبرائیل آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، تو حضرت امائی عائشہ نے شاید فرمایا کہ وعلیہ السلام، ان کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ اس طریقے سے حضرت جبرائیل کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو بھی پہنچایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں، اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ سلام پہنچا دینا میرا،
میرا سلام اسے پہنچا دینا، تو وہ سلام گویا کہ اس کے پاس امانت ہے، اسے پہنچا دینا چاہیے، اللہ کہ وہ بھول جائے، اللہ کہ بھول جائے۔ لوگ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی سے کام لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور ایک رسم میں بچ ہاں بھائی میرا سلام ان سے کہہ دینا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی کا سلام کسی دیا جا رہا ہے تو آپ یا تو کہیں بھائی انشاءاللہ میری ان سے ملاقات بہت کم ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ آپ خاموش رہ گئے اور یہ کہ ہاں ٹھیک ہے ضرور، جیسے بات ضرور ایسا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے امانت اٹھا لی، اسے اس کے تک پہنچانا ہے، اسے پہنچانا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اولاً کہ کسی کو سلام بھیجا جا سکتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سلام کا پہنچانا گویا کی ایک امانت ہے، وہ بھی ضروری کی حد تک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس کو سلام پہنچایا جائے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ یہ سلام پہنچانے والے اور سلام لے آنے والے اور جس کا سلام دونوں کے اوپر جو ہے وہ سلام کرے، جیسے آپ نے کیا فرمایا علیک وعلی ابیک السلام، یعنی کہے گویا علیک وعلیہ السلام، علیک وعلیہ السلام، یہ طریقہ ہے گویا جو سامنے ہے پہلے اس کے اوپر، پھر اس کے بعد جس کا سلام لے کر کے ہے وہ۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سلام لے کر کے آ رہا ہے اس کا جواب مستحب ہے، اس کا جواب مستحب ہے، اس لیے حضرت عائشہ نے نہیں کہا کہ علیک وعلی جبریل السلام، کیا کہا وعلیہ السلام، ہے کہ نہیں ہے؟ تو علی کل حال حدیث کے ظاہر سے ہی پتہ چلتا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک مسئلہ اور ذکر کر دوں میں، اہل علم اس مسئلے کو چھیڑتے آئے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کے بعد سلام بھیجا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں کہ جب یہاں کا سفر کرنے آئے ہیں تو لوگ کیا کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سلسلے میں اب میں تو یہ جرات نہیں کرتا کہ میں کہہ دوں کہ ہاں بھائی یہ صراحتاً بدعت ہے، لیکن بظاہر یہ ہے کہ سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے کہ وہ کسی کو کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد سلام بھیجتے رہے ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ سلام جو بھیجا جاتا ہے وہ کسی زندہ کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ آپ قبر کی زیارت کو گئے ہوں یا کسی نے کہا آپ قبر کی زیارت کو جا رہے ہیں تو ان کو میرا سلام کہہ دینا، ایسا کہیں وارد نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کی ضرورت بھی تو نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایسے فرشتوں کو متعین فرما دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی آپ پر سلام بھیجتا ہے تو جا کر کے پہنچا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں شاید روایت ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ یبلغون عن من امتی السلام، میرے امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، کما قال علیہ السلام، ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، جب اللہ تعالیٰ نے ایسے مقرر فرشتوں کو متعین کیا ہے کہ آپ کا سلام لے کر کے آئیں تو انسانوں سے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ تو یہ چیز سلف کا طریقہ مجھے کہیں ملا نہیں ہے کہ سلف یا صحابہ نے ایسا کرتے رہے ہوں۔ مجھے کہیں سے یاد آ رہا ہے کہ ایسا کوئی قول حضرت عبداللہ ابن عمر کا کچھ نقل کیا تھا، لیکن ابھی میرے ذہن میں نہیں کہاں تک اگر اس کی صحت ثابت ہو جائے تو گویا کہ یہ چیز جائز ہوگی، ہے نا؟ مستحسن اگرچہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس کے ذریعے سلام بھیجا جا رہا ہے وہ بھول سکتا ہے، وہ کوتاہی کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ ہم فرشتوں کے ذریعے سلام بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں کوئی نہ بھول کا شائبہ ہے نہ کسی کوتاہی کا امکان ہے۔ جی شیخ محترم، یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی اپنی عادت بنا لے جب کسی کو بھی سلام کرتا ہے اور ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سلام بھیج دیتا ہے، السلام علیکم وعلی رسول اللہ، یہ سنت، یہ طریقہ بدعت میں داخل ہوگا، یہ طریقہ بدعت میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ جی اس لیے کہ آپ سنن ترمذی کو اس حدیث کو سامنے رکھیں جو مجاہد نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی نقل کی ہے کہ ان کے سامنے ایک شخص کو چھینک آتی ہے، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے کیا کہا؟
کہا کہ ہم بھی اللہ کے رسول پہ سلام بھیجتے ہیں، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ تو کسی وقت کو، کسی ایک مثلا چیز کو دوسرے کے ساتھ جو وارث ذکر کو دوسرا ذکر اس کے اندر ملا دینا، یہ کیا چیز ہوگی؟ سنت کے خلاف ہوگی۔ آپ ویسے بھیجیے، لیکن اس میں کیا ہے کہ ہاں آپ اور اللہ کے رسول پر سلام بھیجنا۔ کل لوگ کیا سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ ایک سنت ہے، یہ ایک مستحب ہے، اور ایسا لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ثواب ہی کی نیت سے تو کر رہے ہیں نا۔ اگر یہ چیز لائق ثواب ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ضرور، تابعین سے ضرور ایسی چیز وارد ہوتی، لہذا یہ چیز جائز نہیں ہوگی۔ جی تو چلتے پھرتے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تو نہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا اگر جو ہے وہ دیکھیے یہ صیغہ وہ استعمال کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول سے اب سن نہیں رہے ہیں، پر اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرجہ نہیں ہے۔ جی ہم پڑھتے ہیں نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہاں بھائی اللہ کا، جیسے ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم، ہے نا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول چیز ناجائز اور حرام ہوگی، ایک شرک ہوگا یہ۔ جی اس لیے چونکہ اس میں اشتباہ ہے، اس لیے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ جی یعنی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ تو کم از کم کہتا جائے، کوئی حرج نہیں، تو اس کے لیے کوئی وقت، کوئی نماز وقت سے پہلے، نماز کے بعد کوئی بھی وقت اس کا نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت کا جو اصل میں قاعدہ ہے، جو چیز مطلق ہے اسے مطلق ہی رکھا جائے گا، اسے مقید نہیں کیا جائے گا۔ جی جی یہاں پر اس میں ایک سوال اور رہ گیا تھا شیخ کہ کیا جو سلام لے کر جاتا ہے اس کے پر امانت تو ہو گئی، تو کیا جب وہ پہنچاتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے اس کا؟ ظاہر بات ہے، اپنے خیر کا کام کر رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کی تحدید نہیں کر سکتے ہم اور آپ۔ ایک اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے، ایک خیر کا کام کر رہا ہے تو اس کو تو ثواب تو ملے گا ہی انشاءاللہ، لیکن ہم اس کی تحدید کریں یہ چیز ہم نہیں کر سکتے۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میرے والد انڈیا میں رہتے ہیں اور اکیلے ہیں، یعنی ہیلپر کے ساتھ رہتے ہیں، اور میں گھر چھوڑ کر یو اے ای میں رہتا ہوں، یعنی لڑکے یو اے ای میں رہتے ہیں اور وہ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں یو اے ای میں آئیں، اور نہ ہی یہ پسند کرتے ہیں کہ میں مکمل طور پر یو اے ای کو چھوڑ کر، یعنی دبئی وغیرہ کو چھوڑ کر وہاں ان کے پاس ہمیشہ کے لیے جاؤں، تو ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کوشش کر کے جتنی ان کی خدمت ہو سکتی ہے کسی کو رکھ کر کے آپ کیجئے، اور آپ جو ہے اپنا، اس لیے کہ یہاں بھی آپ کے رہے مصلحت ہے کہ نہیں؟ اور اگر مصلحت تو اصل تو یہ ہے کہ وہاں آپ کے روزی روٹی کا وہاں انتظام ہو جائے، اس لیے کہ بچوں کا حق ان کے کھلانے پلانے رہائش، یہ یعنی جس معاشرے میں ہیں وہ حق والدین کے پہلے ہے، بیوی اور بچوں کا حق اس لیے کیا ہے والدین کے پہلے ہے۔ تو اگر آپ جو ہے وہاں رہ سکتے ہیں ہندوستان میں، اور آپ کے بیوی بچوں کا جو جس معاشرے میں ہے اس کے لحاظ سے اوسط درجے آپ کا کھانا کھار چل سکتا ہے، تو اصل تو ہے کہ آپ وہاں پر والد کی خدمت کے لیے رہیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ والد راضی ہی نہیں رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ پتہ ہے کہ دو اگر آدمی ہوں تو ایک امام کے دائیں کھڑے ہونا چاہیے، لیکن کورونا کے دور میں اور آج بھی ہمارے پاس ایک امام صاحب ہیں، اگر دو آدمی بھی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میری جگہ محراب میں ہے، میں وہیں کھڑا رہوں گا، تم دوسری صف میں کھڑے رہو، ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر وہ نہیں راضی ہو رہے ہیں مجبوراً تو آپ کی نماز جو ہے کہا جا سکتا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی اور مسجد میں جائیں پھر، اس لیے کہ اصل چیز ہے کہ ایک صف ہونی چاہیے، ہے نا، اگر یہ فاصلہ ہو گیا صف کے اندر، یہ فاصلے کو کم کرنا یہ واجب ہے نا، لیکن کسی وجہ سے کوئی مجبوری ہے، حکومت کی پکڑ ہے، کوئی ہے، تو اگر ہوا تو اس نے دور کیا، لیکن صف ایک ہی رہی، لیکن اگر پیچھے رہتا ہے تو ظاہر بات یہ دوسری صف ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، ان امام کو سمجھایا جائے، نہیں مانتے ہیں تو آپ کوئی اور مسجد میں نماز پڑھیے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام صاحب درگاہوں پر مزاروں پر بہت جاتے ہیں، بہت مانتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، ان کے ماننے کی دو حیثیت ہے، کیا وہ مانتے ہیں کہ وہاں سے برکت ملتی ہے، یا وہ یہ مانتے ہیں کہ وہاں جا کر کے ان سے ہم استغاثہ کرتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں اور ہماری بات اللہ تک پہنچاتے ہیں، دونوں دو صورتیں ہیں۔ اگر پہلی صورت ہے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر کو ہی بابرکت بنایا ہے، تو ایک بدعت ہے،
ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی اور امام کو جو صحیح عقیدے کا ہو اور توحید کے اوپر قائم ہو، اس لیے کہ یہ توحید کے اندر خلل کی ایک بات ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے، لیکن پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اس طریقے سے رسیاں ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہماری مرادیں پوری کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منوا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، اگر ایسی چیز ہے تو ظاہر بات ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک کمپنی شراب کے ساتھ ساتھ پانی اور سوڈے کے بوتل بھی بناتی ہے، تو کیا اس کمپنی کے صرف پانی اور سوڈے کے بوتل کے لیے اپنے مکان کرائے پر دے سکتے ہیں؟ بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہیں جی، اللہ یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی کبھی کبھی خلط ملط ہوتا ہے، اس کے آدمی یہاں کے کام کرتے ہیں، یہاں کے آدمی وہاں جا کے کام کرتے ہیں، تو اسی صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہاں بالکل دونوں شعبہ الگ الگ ہے، یہاں صرف یہی کام ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ نہیں، یہاں پر تو اشکال، آدمی کے کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو بوتل تو اگر بوتل ہی صرف رکھی جا رہی ہے پانی کی، نہیں، بسا اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے آئے اور اپنا کام یہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں، وہی وہ کام جو ہے ہوتا ہے نا، کمپنی آپس میں تعادل ہوتا ہے، چلو بھائی وہاں جاؤ وہیں سے یہ کام کر لینا تم دونوں، ٹھیک ہے، وہ کام کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اسی کمپنی کے اگر آدمی آ کے، کوئی حرج نہیں، اس میں تو کوئی اشکال نہیں انشاءاللہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر فجر اذان سے پہلے وطر نہیں پڑھے تو فجر کی نماز کے بعد وطر کتنی رکعت پڑھنی پڑے گی؟ بھائی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن وغیرہ میں ہے یہ کہ من نام عن وطرہ او نسی حتی اصبح فلیصلح اذا اصبح، کوئی آدمی اگر رات میں اپنی وطر کی نماز سے سو گیا، بھول گیا، یہ ہو گیا، تو صبح ہونے کے بعد پڑھ لے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صبح ہونے کے بعد گویا فجر سے پہلے وہ وطر ہی کی شکل میں پڑھے گا، جیسے وطر پڑھی جاتی ویسے ہی پڑھے گا، یعنی ایک رکعت، تین رکعت جی۔ اور اگر جو ہے وہ فجر کے بعد، ظاہر بات ہے اس کی قضا نہیں کرے گا، ہے نا، اب سورج نکلنے کے بعد کر رہا ہے تو عموماً اہل علم کا خیال ہے کہ پھر وہ اگر 3 پڑھتا تھا تو 4 پڑھے گا جی، 5 پڑھتا تھا تو 6 پڑھے گا جی۔ تو یہ 1 اور 3 پڑھنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ آخری وقت فجر کا وقت داخل ہونے کا، یعنی اذان سے پہلے، اذان سے پہلے تو وہ، اور اذان کا میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اذان میں بسا اوقات لوگ داخل ہونے کا وقت 10 منٹ 15 منٹ بعد اذان دیتے ہیں، یا کچھ لوگ اس سے پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں بعض جگہوں پر، تو میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، طلوع فجر ہے، فجر طلوع ہو گئی تو کیا ہے، اب نماز، رات کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے جی۔ تو اب وہ انتظار کرے فجر کی نماز مکمل ہونے کا، یا فجر کی نماز سے پہلے بھی پہلے پڑھ لے بھائی، پہلے پڑھ لے، بھلے سے وقت میں داخل ہو گیا، 2 رکعت سنت پڑے گا جی، پڑھے سنت سے پہلے اس کو پڑھ لے، سنت کے بعد اس کو پڑھ لے، فجر سے پہلے پڑھ لے، یہی میرا فجر سے، امام ابن تیمیہ نے یہ نقطہ رکھا، اگر فجر سے پہلے پڑھتا ہے تو وطر ہی کی طرح پڑھے گا فجر کی نماز سے۔ تو طلوع فجر تو ہو گیا نا بھائی، میں نماز فجر کہہ رہا ہوں میں، اس لیے کہ آپ اذا اصبح، آپ نے فرمایا صبح ہو جائے تو، یعنی فجر کا وقت ہو گیا ہے تو فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے اس کو پڑھ لے جی۔ اچھا، فجر کی نماز پڑھ لیا، ہو گئی، ہاں، تو پھر اب جو ہے وہ وقت نہیں رہے گا اس کا جی۔ جی جی، تو یہ حکم اگر کوئی جان بوجھ کر بھی اگر چھوڑ دے سستی کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے جی جی جی، لیکن ظاہر بات ہے وہ بہت خیر سے محروم ہوگا جی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، جیسے اس سے پہلے بھی گزرا سوال کہ گھر بنانے کے لیے بینک سے ہاؤسنگ لون بینک دیتی ہے، تو کیا اس کا لینا جائز ہے یا نہیں ہے، اور بنا کر اس کو کرائے پر دینے کا کیا حکم ہے؟ بھائی چاہے بنا کر کرائے پر دے، بنا کر کے رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے، ایسا قرض لینا جائز نہیں ہے جی، الا یہ کہ بینک آپ کو قرض دے رہا ہے بغیر فائدے کے، جتنا دے رہا ہے اتنا آپ سے لے رہا ہے، تب تو ٹھیک ہے جی۔ یہ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن ختم کرنے کے بعد دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے، اگر ہے تو کون سی دعا ہے؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں شیخ بکر بن ابو زید رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ موضوع چھیڑا ہے، ہمارے جن بھائی کو ملے علم و عربی جانتے ہیں تو اس کو پڑھ لیں۔ انہوں نے اپنی جو تحقیق پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی ایسی حدیث قابل
عمل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ختم کرنے کے بعد دعا کرتے تھے یا نماز میں ختم کرنے کے بعد وہ دعا پڑھا کرتے تھے، کوئی حدیث وارد نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض تابعین، مجاہد اور دوسرے لوگوں سے ایسے آثار آتے ہیں جس کی بنیاد پر امام حنبل رحمہ اللہ وغیرہ نے اسے مستحسن قرار دیا ہے، لیکن صرف دعا کے لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جب وہ قرآن ختم کرتے تو جمع اہلہ و بنی، اپنے اہل اور بچوں کو جمع کرتے اور دعا کرتے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جو عام طور پر آج کل اتنی لمبی دعائیں نماز میں ہوا کرتی ہیں، اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی راخی کے پاس جائے کسی اور کے لیے، خود کے لیے نہیں، تو تب بھی کیا وہ 70,000 میں سے محروم ہوگا؟ نہیں، کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اپنے لیے نہیں کروا رہا، وہ تو دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے طور پر جا رہا ہے۔ جی استطاع ان ينفع اخاه فليفعل، جو اپنے بھائی کو، اس رقیہ ہی سے متعلق آپ نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے فائدہ پہنچا دے، اس لیے رقیہ کرنے والا اس میں داخل نہیں ہے۔ رقیہ کرنے والا اگر وہ شرائط پائے گئے تو 70,000 میں شامل ہوگا، رقیہ کرانے والا جو کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی میرے اوپر دم کر دو اور یہ کرو، وہ نہیں اس میں شامل ہوگا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کئی کبار علماء ایسے ہیں جنہوں نے حکومتی عہدوں کا انکار کیا، کیا کوئی ایسے بھی کبار علماء کرام گزرے ہیں جنہوں نے یعنی حکومتی عہدوں کو قبول کیا؟ دو علماء کا دو گروپ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، کوئی آج نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ، اس طریقے سے بہت سے علماء نے ان کے عہدوں کو قبول بھی کیا ہے، اور بہت سے علماء نے انکار بھی کیا۔ عصر حاضر میں شیخ ابن باز نے قبول کیا کہ نہیں قبول کیا ہے کہ نہیں؟ شیخ ابن باز نے قبول کیا ہے، اور ہر زمانے میں جو خاص طور پر حاکم عادل رہا کرتے تھے وہ اپنے مستشار، اپنے ایسے علماء کو رکھا کرتے تھے، اور قاضی قضات، اور یہ شیخ حافظ بن حجر قاضی القضات تھے کہ نہیں تھے؟ ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو سلسلہ اہل علم کے نزدیک رہا ہے۔ تو جو آدمی اپنے اندر یہ صلاحیت پاتا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ دنیا کی یہ منصب کی خواہش اور اس منصب کی لالچ اسے حق سے نہیں روکے گی تو وہ کر سکتا ہے، اور نہیں تو نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں کے لیے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہوں تو کیا ایسی صورت میں کسی بھی انگلش کنٹری وغیرہ میں منتقل ہونا جائز ہوگا یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، انگلش کنٹریوں کی جو صورتحال اب بگڑتی جا رہی ہے، اور وہاں پر جو ہے صرف یہی نہیں کہ شہوات کے فتنے ہیں، اب شبہات کے فتنے جو اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں، یہیں پر کچھ بعد ایسے لوگوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں سے گئے اور یہاں ریاض میں رہ کر کے بڑے ہی پابند تھے دین سیکھنے کے، کرنے کے، لیکن وہاں جا کر کے ان کے نظریات مکمل طور پر بدل گئے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ صبر کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے اس دنیا کے اندر آزمائش ضرور رکھی ہے۔ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اللہ نے بڑے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اہل کتاب اور مشرکین سے تمہیں بہت اذا پہنچے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیز ہم سے صبر کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہم اپنے ملک میں جہاں ہم اپنے دین کو یورپ کے مقابلے میں زیادہ محفوظ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ صورتحال ہے ابھی، ہے نا، بگڑتے ہوئے حالات میں بھی، اس لیے اپنے دین کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر کے وہاں پر منتقل ہو۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، یعنی یہ سوال خواتین گروپ سے ہے۔ پہلا سوال یعنی بہن پوچھتی ہیں کہ اگر گھر یعنی کوئی لڑکی کے گھر والوں کو منع کرنے کے باوجود بھی اگر لڑکی کے گھر والے یعنی جہیز دیتے ہیں، سامان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹی کے لیے گفٹ ہے، تو کیا اس کو لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، یہ دروازہ نہ کھولا جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ اسی طریقے سے لوگ کل کیا کریں گے، دیکھو فلاں نے تو لیا ہے، فلاں نے تو
لیا ہے۔ البتہ جو شخص دینا چاہتا ہے اپنی بیٹی کو دیتا ہے تو بعد میں دے دے، سال 2 سال گزر جانے کے بعد، ہے کہ نہیں ہے؟ سال 2 سال گزر جانے کے بعد، یا اپنی بیٹی کے نام کچھ مثلا کرنا چاہتا ہے تو مکان یا وغیرہ لکھ دے جس کو جہیز کا نام نہ دے۔ کوئی ضروری ہے کسی وقت دینا ہے، شادی کے بعد جو ہے اپنی بیٹی کو دے دے، کوئی ضروری ہے کسی موقع پر، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جہیز کے کتنے غلط نتائج لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مارکیٹ میں کرنے کے لیے جاتے ہیں تو 1-2 نمازیں رہ جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے، ایسی مارکیٹنگ ناجائز اور حرام ہے الا کہ مجبوری ہو، جس میں نماز قضا ہو اور نماز خطرے میں ہو، ایسی مارکیٹنگ قطعاً جائز نہیں ہے نا، الا یہ کہ مجبوری کی صورت حال ہے کہ بغیر اس کے کام چلتا نہیں ہے، تو ایسی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے ٹھیک ہے ان علماء کے فتوے پر عمل کر لیا جائے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر لیں، لیکن اسے بہانے کے طور پر استعمال نہ کرے۔ جی ایسے وقت میں جائے کہ جو ہے وہ مغرب کے بعد جائے، عشاء کی نماز تاخیر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، آدھی رات تک عشاء کا وقت رہا کرتا ہے۔ جی یعنی اس میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جو مساجد بھی ہیں مارکیٹ کے اندر، اس میں اگر لیڈیز کا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے تو کیسے پڑھے گا؟ بھائی جماعت ختم ہو جائے، جا کر کے پڑھ لیں۔ عام طور پر مسجدوں میں نماز کے بعد اس کے بعد خالی ہو جاتی ہیں مسجدیں، جماعت بند کر دیتے ہیں لوگ مسجدیں۔ بھائی دیکھیے، اگر لوگ جائیں گے تو اتنی بے غیرت نہیں آسانی سے کھول دیں گے عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے۔ دیکھیے شیخ، اس میں انسان کو خود حرکت کرنا، میں آپ سے ہوائی جہاز کے بعد پلین کرے جگہ کہاں ہے، لیکن ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جب بھی ہم نے سوال کیا ہے مجھے جگہ ملی ہے۔ ہندوستان کی جو ڈومیسٹک فلائٹ ہے اس میں بھی ہم نے سوال کیا اور جگہ ملی ہے۔ جی سوال کرنا چاہیے، ہاں بالکل پوچھنا چاہیے، بھائی ٹھیک ہے ذرا تھوڑا سا نماز پڑھ لینے دو مسجد کے اندر۔ جمع بین صلاتین اس مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا؟ بھائی یہ ایک عادت بن جائے گی لوگوں کی شیخ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ ایک مجبوری کی صورتحال ہے، یہ کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اسے تو ہم نے کہا، پہلے بھی ہم نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی اگر مجبوری ہو، نہیں مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، نیت کے لیے 2 نمازوں کو جمع کرنے کا، ان علماء کے قول پر عمل کر، اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اس قسم کی باتوں سے لوگ بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہم کوئی شرط لگا کر کے بات کہتے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے ہاں بھائی فلاں صاحب نے کہا ہے کہ یہ چیز جائز ہے، تو مارکیٹ عشاء کے بعد تو جا نہیں سکتے۔ بھائی مغرب کے بعد جائیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں مغرب کے بعد جائیں، گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 11:30 تک وقت رہا کرتا ہے۔ انڈیا وغیرہ میں تو بہت رات ہو جاتی ہے، 10 ہو جائے سب کے ہاں، آج کل شیخ ہر جگہ جو ہے وہ مارکیٹنگ چلتی ہے عشاء کے بعد۔ فجر کے بعد جائیں، صبح کو جایا کریں، ظہر تک آ جائیں۔ دیکھیے انسان اگر راستہ ڈھونڈنا چاہے تو بہت سے راستے ہیں، اور اگر ہیرا چاہے بہانا چاہے تو اس کے لیے بھی شیطان بڑا شاطر ہے۔ کئی علماء کرام یہ کہتے ہیں نا کہ اتنی پریشانی اسلام مطلوب نہیں ہے۔ بھائی میں یہ کہاں کہہ رہا ہوں پریشانی، یہی شریعت نے آپ کو جب رخصت دی ہے تو کبھی بھی اس پہ عمل کر لیا۔ میرے عزیز دیکھیے، یہ رخصت کو بھی جیسا کہ اللہ مال میں بڑے واضح طور پر کہا، رخصت کو بھی شریعت کے مسائل کے حدود میں دیکھنا چاہیے، شریعت کے مسائل کے حدود میں دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ رخصت انسان کے اپنے مزاج پر۔ جی نہیں، بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بنا کسی مجبوری کے بھی جمع بین صلاتین کیا جائے۔ بھائی آپ اللہ کے رسول نے زندگی میں ایک بار کیا ہے، مان لیا جائے اگر مجبوری تو بغیر مجبوری کے، اگر اس حدیث کو لے لیا جائے تو بغیر مجبوری کے، اور آپ جو ہے کل چھوڑ دیے، لوگ اپنے کھیتوں میں جائیں گے جمع بین صلاتین کر کے جاتے ہیں، ہم نے بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، تو گویا نماز کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہے گی، جب چاہا جمع کر لیا، جب چاہا نماز کو پڑھ لیا۔ ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہر نماز کے لیے اول ہے اور آخر ہے، جو نماز درمیان پڑھی گئی وہ قبول ہے، جو نہیں پڑھی وہ قبول نہیں ہے۔ تو صرف ایک ہی حدیث کو لیتے ہیں، اور آیت حدیث ان کو بھی سامنے رکھیے نا آپ۔ حضرت عمر کا رضی اللہ عنہ قول صحیح طور پر موجود ہے دارقطنی کے اندر کہ جو شخص بغیر عذر کے 2 نمازوں کو جمع کرتا فقط اتى بابا من الکبائر۔ اور بھی چیزیں تو ہیں نا، تو یہ تعارض نہیں ہوگا اس میں احادیث میں؟ تو وہی تو کہہ رہا ہوں، پھر مشکوک ہے نا،
من استبرأ لدینہ اذا اجتنب الشبہات اور من وقع الشبہات فقد وقع فی الحرام. وہ بھی تو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا, ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت نعمان بشیر کی حدیث کہ الحلال بین والحرام بین وبینہ امور المشتبہات. تو مشتبہات ہے اس کو چھوڑ دے پھر انسان. یعنی مشتبہات میں آتی ہے بالکل نہیں مشتبہات, کم سے کم میرے لیے مشتبہات میں ہے وہ. اور اس کی سب سے واضح دلیل ہے کہ آپ پوری تاریخ میں ڈھونڈ لے آئیے, شاید کوئی ایک آدمی آپ کو مل جائے جو اس حدیث کے اوپر عمل کیا ہو. نہیں ملے گا. اسے کیا کہیں گے آپ؟ جی جو کہتے تھے کہ بعض ائمہ کرام سے بھی قول ہے کہ ان کے اگر جوتے بھیگ جاتے, چپل بھیگ جاتے بارش کی وجہ سے, تب بھی وہ جمع بین صلاتین کر لیتے. بھائی وہ تو میں نے اس کے سامنے ایک عذر ہوا. آپ نے دیکھیے آج کل کا, اس زمانے میں خصوصاً یہاں پر سوریا میں دیکھ لیے, یہاں بارش کس میں ہوتی ہے؟ سردی میں ہوتی ہے نا بارش. جی کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اگر انسان آج کل نہ دیکھیے, آج کل کی بات کر رہے ہیں آپ, تو آج کل کے علماء کی دلیل لے آئیے آپ. شیخ ابن باز, علامہ البانی, کسی کی دلیل لے آئیے. آپ بات کس زمانے کی کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں بڑی آسانی سے کہتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں کے علماء کی بات ہو رہی, یہاں بارش سردی میں ہوتی ہے بارش, اور بسا اوقات سردی میں اس قدر ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ خاص طور پر بڑے لوگ یا جن کو الرجی رہا, ان کے لیے نکلنا مشکل کام ہو جایا کرتا ہے. آج کل مشکل ہو جاتا ہے جو کہ ہر قسم کے سامان پہننے کے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بھی جب نکلتے ہوں گے تو اپنا منہ چھپا کر کے نکلتے ہوں گے جبکہ جوان ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی صورت حال کو بھی دیکھا جائے نا. یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ فلاں عالم نے یہ کیا ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم, آج سے تقریباً 5 سال پہلے یعنی 3 طلاق جیسے پاکستان وغیرہ میں ہوتی ہے ویسے طلاق ہوئی ہے, اب 5 سال کے بعد میاں بیوی اگر ملنا چاہتے ہیں تو کیا حکم بنتا ہے؟ کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیں گے. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم سورۃ النساء آیت نمبر 15 اور 16 کے کن عورتوں اور مردوں کے بارے میں ہے؟ بھائی دیکھیے وہ میں دیکھ نہیں سکا آیت 15 16 سے کیا مراد لے رہے ہیں, وہ اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ دیجیے تاکہ وہ آیت میرے سامنے رہے. ابھی ایک ذہن میں میرے بات آ رہی آیت سے متعلق, لیکن وہ میں دیکھ نہیں سکا جی کون سی آیت ہے جی, اور اگر بھی دیکھنے لگیں تو وقت چلا جائے گا. یہ اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے کہ ہماری دینی بہن کا سوال ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آرام کی غرض سے لیٹ گئیں اور پھر بھی سو گئیں اس طرح سے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور اذکار بھی متاثر ہوئے ہیں. اب ہمیں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے واضح حدیث ہے کہ لیس فی النوم تفریط. اگر انسان سو گیا تو گویا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس سے کوتاہی ہوئی ہے نا. وہ کوتاہی کا معاملہ کب آئے گا؟ جبکہ انسان جان بوجھ کرے, اور جب بیدار ہوں تو وہ اس وقت پڑھ لیں, انتظار نہ کریں کہ اب کل دوبارہ اس وقت پڑھیں گے, ہے نا. من نام عن الصلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا فان ذلک وقتھا. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ جو نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو اس کو اس وقت پڑھے جب یاد آ جائے, یہی اس کا اب وقت ہے. اس بارے میں پھر تاخیر نہیں کرنا, چلو بھائی اب تو لیٹ ہو گیا ہے اب تو بعد میں پڑھ لیں گے, یہ بات غلط ہے. جی اگلا سوال ہے بہن نے تفصیل سے سوال لکھا ہے کہ کسی خاتون نے شناختی کارڈ کمپیوٹر کے سسٹم میں اپنی زوجیت درست کرانے کے لیے اس مرد سے بات کی, جس کی وجہ سے اس خاتون کی زوجیت اس مرد کے نام سے شناختی کارڈ میں آ گئی جانے انجانے میں. اب اس مرد نے اس عمر رسیدہ خاتون کو طرح طرح سے بلیک میل شروع کیا. بہرحال جہاں تک ہمیں سوال سمجھ میں آیا ہے کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ کسی جج کے پاس جا کر انہیں کچھ جھوٹ بولنا پڑا. اب انہوں نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا, 3 روزے بھی رکھے. خاتون کا کیا یہ عمل, کیا اس کے لیے کفارہ بن سکتا ہے؟ نہیں, یہ مجبوری اگر جھوٹ بولنا پڑے تو پر کوئی گناہ نہیں ہے. جی اور اس ظالم سے چھٹکارا لینا ہر حالت میں جو ہے وہ جائز تھا. جی ہر حالت میں واجب تھا اس ظالم انسان سے. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم سورۃ النساء آیت نمبر 23 اس میں جن سے نکاح جائز نہیں, اس آیت میں وحلائل ابنائکم جی جی الذین من اصلابکم جو ہیں سلبی بیٹوں کی عورتیں, سلبی کی کیا رشتہ ہے؟ یعنی جو اپنا بیٹا ہو, یہ نہیں کہ لے پالک ہو. جی یہ اپنا بیٹا حقیقی بیٹا ہو. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کسی لڑکے کا شادی میں صحرا پہننا کیسا ہے؟ یہ ہندوانہ رسم ہے جو ہمارے یہاں چلی آئی ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جی بلا وجہ صفا کیا چیز ہے؟ یہ بھی کوئی چیز ہے صفا پہننا کیسا ہے؟
صافہ پہننا ہوگا، یعنی عمامہ جو ہے کہنا، صافہ بعض علاقوں میں کہتے ہیں صافہ باندھنا، اچھا صافہ ہے کہ نہیں؟ وہی واللہ عالم، ہے کہ نہیں ہے؟ جی تو یہ یعنی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ عمامہ یہ عام طور پر مسلمانوں اور علماء کی یہ نشانی مانا جاتا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ہی مرد کا چہرہ کھلا رہنا چاہیے تو سہارا سے اس کے چہرے کو ڈھانک دیتے ہیں لوگ، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ایک غیر شرعی رسم ہے۔ جی اگلا سوال بہن یہاں لکھتی ہیں کہ شیخ محترم اچھے اخلاص کسے کہتے ہیں اور اچھے اخلاص کیسے اچھے اخلاص کے اچھے اخلاق ہیں؟ یہاں یس سے ہے، مجھے تو وہی لگ رہا کہ اخلاق ہی ہونے چاہیے۔ بھائی دیکھیے، اچھے اخلاق کے 3 جز ہیں جو ہم نے سمجھا ہے: کف الاذی وبذل الندی وطلاقۃ الوجہ۔ کف الاذی وبذل الندی وطلاقۃ الوجہ، یہ 3 اچھے اخلاق کے رکن ہیں۔ یعنی انسان اپنی طرف سے کسی کو اس کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنے حرکت سے، ہے کہ نہیں ہے؟ وبذل الندی، اور ہر انسان کی جو مدد کر سکتا ہے اپنے مال سے، کھا رہا ہے اس کو بھی کھلا ہے، بغل میں ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہوا ہے بلکہ آسودہ ہے، پھر بھی انسان کیا ہے؟ بدخلقی سمجھتا، اسے کہے نہیں، ہے نا؟ اپنے جسم میں کس طرح سے پہنچائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ طلاقت، لوگوں سے ملے تو خوش خوئی سے ملے۔ یہ جو ہے خلاصہ ہے کس کا؟ اب اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، خلاصہ ہے حسن اخلاق کا۔ اور حسن اخلاق انسان کے اندر پیدا کیسے ہوگا؟ جب انسان ان کے ثواب کو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنے اندر کوشش کرے کہ حسن اخلاق پیدا ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے: انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم۔ علم سیکھنے سے آتا ہے اور حلم اپنے اندر حلم اور بردباری کی صفت پیدا کرنے سے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں، من حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ تو ہم مثال کے طور پر لوگوں سے ملے تو زبردستی آپ مسکرا کر کے بات کرنا چاہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ آسان چیزیں ہیں۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔